السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں خیر عافیت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، ابھی میں چائے پی رہا تھا اور پیتے پیتے مجھے خیال آیا تو میں نے کہا کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ ناظرین، آج کسی اور چیز کی ہم بات نہیں کرنے لگے، ہم بات کرنے لگے ہیں ٹی بیگس کی کہ یہ ٹی بیگس کیا ہیں۔ اچھا نا، دیکھنے میں نا جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو انڈسٹریز فیکٹریز بے وقوف کیسے بناتی ہیں، مجھے بھی بناتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میں آپ کو کوئی بے وقوف کہہ رہا ہوں۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے آپ کو کینسر سے لے کر ماں باپ بننے کی صلاحیت کھو دینا، گردے ڈیمیج کر دینا، جگر کو ڈیمیج کر دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا نا، یہ آپ کو لگے گا کہ ایسے کہ نا یہ کاغذ کا ٹی بیگ ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا، مجھے بھی لگ رہا ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ بیسیکلی فلٹر پیپر ہے جس کا ٹی بیگ بنا ہے تو کاغذ کس سے بنتا ہے؟ لکڑی سے بنتا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ہارمفل چیز ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یار کاغذ، یہ جو میرے سامنے اب جیسے مثال کے طور پہ یہ بک پڑی ہے، یہ آپ کے سامنے کاغذ ہے، اب ہے تو وہ بھی پیپر، لیکن جب وہ گیلا ہوتا ہے تو وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹی بیگ اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ایڈ کرتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ ایپی کلورو ہائیڈرین۔ ایپی کلورو ہائیڈرین کیا ہے؟ اس کا ایک اور بھی نام ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ 1 کلورو 2 3 ایپاکسی پروپین نام ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تو ایک طرح کا پلاسٹک ہے۔ کیوں یہ ایڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اسے اسٹرینتھ دینے کے لیے، اسے طاقت دینے کے لیے کہ جس ٹائم آپ اسے پانی میں، گرم پانی میں ہم اسے ڈپ کرتے ہیں تو یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، بالکل یہ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، اس لیے یہ اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے، اسے طاقت دینے کے لیے۔ تو بات تو گھوم پھر کے وہی آ گئی پلاسٹک والی۔ اچھا، اس کے ساتھ اور کہاں اس کے اندر پلاسٹک ایڈ ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین۔ یہ میں آپ کو اس سائڈ سے دکھاؤں گا ٹی بیگ میں، تو یہ آپ کو نا ایک لائن سی یہ موٹی سی نظر آ رہی ہوگی، یہ بیسیکلی اس کے اندر سیل ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے یہ سیل کیسے جوڑی ہوئی ہے؟ یہ سیل جوڑی جاتی ہے ایک اور پلاسٹک سے جس کا نام ہے پولی پروپیلین۔ پولی پروپیلین کیسا پلاسٹک ہے؟ ناظرین، آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں، آپ نے پلاسٹک کے ٹینٹ دیکھیں، اگر آپ اوپر چترال والی سائڈ جاتے ہیں، وادی نیلم کی سائڈ جاتے ہیں، وہاں آپ کو ٹینٹ دیتے ہیں، واٹر پروف دیتے ہیں کہ ان میں پانی بارش کا نہیں آئے گا، یہ وہی پلاسٹک ہے۔ اچھا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اسٹیبلٹی کتنی ہے تو آپ کو ناظرین حیرانگی ہو گئی کہ 82 83 ڈگری تک میکسیمم۔ تو جو چائے ہوتا ہے، پانی ابل رہا ہوتا ہے، بوائل ہو رہا ہوتا ہے، اس کا تو ٹمپریچر 100 ہوتا ہے، تو پھر بات تو گھوم پھر کے وہیں رہے گی۔ بات تو وہی ہے نا کہ پلاسٹک ہی کھلایا جا رہا ہے، دکھانے میں ہمیں ضرور لگ رہا ہے کہ کاغذ ہے، لیکن اصل میں تو اس میں بھی پلاسٹک ہے۔ ایک اور ٹی بیگ، اگر آپ امپورٹڈ کوئی ٹی منگواتے ہیں، باہر سے کسی ملک سے منگوائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، وہ کہیں گے جی میڈ اپ آف اے فوڈ گریڈ نائلون۔ ٹھیک ہے، کیا فوڈ گریڈ نائلون ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ فوڈ گریڈ نائلون کے ساتھ پولی ایتھائلین تھیلیٹ مکس کر کے ٹی بیگ بنائے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پولی ایتھائلین تھیلیٹ کیا چیز ہے؟ ناظرین، یہ پیٹ ہے۔ آپ سوچیں گے پیٹ کیا ہے؟ تو ناظرین، یہ جو پلاسٹک کی بوتلیں ہیں یہ اسی پیٹ کی بنی ہوئی ہیں، پولی ایتھائلین تھیلیٹ کی بنی ہوئی ہیں۔ تو بات میں کیا کہوں گا، گھوم پھر کے وہی آ گئی، بات تو پلاسٹک پہ آ گئی۔ دیکھنے میں ہمیں ضرور لگتا ہے کہ وہ چینج ہے، لیکن ایکچولی میں وہ چینج نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سے ہوتا کیا ہے اس پلاسٹک سے؟ ناظرین، میں اب آپ کو بات بتاؤں، جس ٹائم آپ یہ ٹی بیگ ڈپ کرتے ہیں، اس سے کتنے پلاسٹک نکلتے ہیں؟ سائنٹیفک ایویڈنس ریسرچ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ میگل یونیورسٹی ہے مونٹریال میں، دی گارڈین۔ ناظرین، دی گارڈین کی میں بات کروں تو یہ کوئی نیوز پیپر ایسے نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں چھپتے ہیں، یہ انٹرنیشنلی وہ ہیں جنہیں دنیا جہاں میں مانا جاتا ہے، اس کے اندر یہ ریسرچ چھپی تھی۔ کیا ریسرچ چھپی تھی؟ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 ملین کہتے ہیں 10 لاکھ کو، 1 ملین کہتے ہیں 10 لاکھ کو، 1000 ملین کا 1 ملین بنتا ہے، تو وہ بتا رہا ہے تقریباً 11.6 بلین مائکرو پلاسٹک۔ مائکرو یعنی کہ آپ سمجھے، میں اب آپ کو کیا سمجھاؤں کہ بہت باریک پلاسٹک، اتنا چھوٹا پلاسٹک ہوتا ہے کہ جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو وہ بتا رہا ہے 11.6 مائکرو پلاسٹک، یعنی کہ آپ سمجھیں کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں یہ پلاسٹک جب آپ ٹی بیگ پانی میں ڈپ کرتے ہیں تو یہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ اور نینو پلاسٹک یعنی اس سے بھی چھوٹے، تقریباً 3.1 بلین نینو پلاسٹک، یعنی کہ یہ بھی اربوں کی تعداد میں آپ کی چائے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کنزیوم کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ کے خون میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے سیلز کے اندر چلے جاتے ہیں، ڈی این اے تک کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے جو ایٹ دا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو کینسر کی فیس میں، کینسر کی شیپ میں آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اور کیا ہوتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیا کیا اس کے نقصان کیا ہیں؟
नाज़रीन कैंसर मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको साथ एक रिसर्च पेपर ऐड करता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि इनफर्टिलिटी के मसले बनते हैं, यानी कि माँ और बाप बनने की सलाहियत जाती रहती है अगर आप ये रेगुलर आप माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। आगे क्या होता है कि ये आपके लंग्स को डैमेज करते हैं, फिर आपके लंग्स क्या होते हैं, हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। आपके ऑर्गन्स ख़ास तौर पे आपका खून कौन साफ़ कर रहा है, आपके गुर्दे साफ़ कर रहे हैं, आपका जिगर साफ़ कर रहे हैं, ये उन्हें डैमेज करना शुरू कर देते हैं, फिर आपके हाजमे में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और डीएनए में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये चीज़ें डैमेज करता है। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा, और किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने होस्ट समर को अंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।